بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ معافی والے معاملے پر عمران خان کا جواب بھی سن لیں، اور حکومت کے پاس صرف 2 ماہ، بڑی پیش گوئی، اور طلبہ تنظیم بھی میدان میں آ گئی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش میں کیسا ایک واقعہ رونما ہوا، کس طرح ہوا، کون اٹھے، کنہوں نے کوشش کی، ہمت کی، جرأت کی، اور اپنی جو تحریک تھی جس کا انہوں نے آغاز کیا تھا اس کو انہوں نے کامیاب بنایا۔ تو جواب یہ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ، طلبہ یونین جو تھی انہوں نے تحریک کا آغاز کیا اور اپنے جرأت، ہمت، بہادری کے ساتھ اس تحریک کو لے کر چلے۔ جو رزلٹ یہ نکلا کہ وزیر اعظم تھی شیخ حسینہ واجد صاحبہ، ان کو بھاگنا پڑا جوتے چھوڑ کر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی تحریک کا آغاز ہوتا ہے جس کو ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ چلایا جاتا ہے تو اس میں کامیابی اس تحریک کو ضرور ملتی ہے، اگر وہ ہمت ہارے نہ تو۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں جو طلبہ یونین ہے ISF یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، انہوں نے بھی آج بڑی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر دی ہے۔ اس یونین کے جو مرکزی کنوینر ہیں ارسلان حفیظ صاحب، انہوں نے اپنے ساتھی طلباء کی موجودگی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو بے انصافی ہو رہی ہے ملک میں، آئین کو معطل کیا گیا ہے، جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جو سیاسی قیدی ہیں، یہ ہمیں بالکل بھی قابل قبول نہیں۔ ہم نے آج سے اپنی طلبہ یونین کی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم پاکستان کے ہر شہر، ہر کونے کونے میں جائیں گے، چاہے کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی کے طلباء ہیں، چاہے گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم ان کو ساتھ ملائیں گے اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے کہ یہ جو ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، لوگوں کے پاس اگر بل جمع کروانے کے لیے پیسے نہیں تو وہ اپنے بچوں کی فیسیں کیسے ادا کریں گے۔ جو بھی چیز دیکھیں اس کی قیمتیں دیکھیں، آٹا دیکھ لیں، دالیں دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، تیل کی قیمتیں دیکھ لیں، ہر طرف طوفان ہے ایک مہنگائی کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ قابل قبول بالکل نہیں کہ یہ جو بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اس کے لیے ہم تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں اس فارم 47 کے تحت بننے والی حکومت سے کہ فوراً جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، بشمول ہمارے قائد تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب، ان کے سمیت سب کی فی الفور رہائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب تک آئین کی بحالی نہیں ہوتی ہم اس فارم 47 والی حکومت کو ٹکنے نہیں دیں گے۔ اب ہم نکلے ہیں، سروں پہ کفن باندھ کر نکلے ہیں، ہم ہر جگہ جائیں گے، ہر شہر جائیں گے، ہر یونیورسٹی میں جائیں گے۔ اس تحریک کو دن بدن ہم مضبوط کریں گے اور تیز کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فارم 47 کے تحت جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے کس طرح اپنی حکومت چلا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑا اسٹوڈنٹ یونین نے قدم اٹھایا ہے۔ تو جب کوئی بھی، انہوں نے ساتھ یہ بھی حوالہ دیا کہ جب پاکستان بننے لگا تھا علامہ اقبال کا ساتھ بھی طلبہ یونین نے دیا تھا تو پاکستان کو
آزادی حاصل ہوئی، لیکن اب دوبارہ ہم یہ عہد کر رہے ہیں، یہ تحریک کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم جب تک اس فارم 47 کے تحت بننے والی حکومت کو گھر نہیں بھیجتے تب تک ہم خود بھی گھروں میں نہیں جائیں گے، جب تک ہماری تحریک یہ کامیاب نہیں ہوتی، ہمارے مطالبات نہیں تسلیم ہوتے، یہ حکومت رخصت نہیں ہوتی، ہم بھی سڑکوں پہ رہیں گے، اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے۔ یہ انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہر کونے میں ہم جائیں گے، اپنی تحریک میں شامل کریں گے تمام طلباء کو۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا قدم اٹھا دیا ہے ISF والوں نے۔ تو اب دیکھیں یہ حکومت کیا کرتی ہے اس حوالے سے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا، جو بھی پکڑ دکڑ ہوتی ہے، جس پہ کوئی کیس نہیں ملتا اس پہ 9 مئی کا کیس بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس تحریک کو چلانے والوں کو بھی اس پر خصوصی توجہ دینی ہوگی کہ یہ جب چاہتے ہیں کسی کے ساتھ برا کرنا تو یہ اس طرح کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، کرنا جانتے ہیں۔ تو بے شک اس یونین نے یہ اعلان کیا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، کوئی ایک گملہ تک بھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ، پرامن ہماری تحریک ہوگی اور ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی ان کو پاؤں پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، کیونکہ جو حکومت یہ ہے، انہوں نے جو پہلے کروایا اب بھی یہ سب کچھ کروانا جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک تو یہ ہوا، دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن سے ایک ہی خبر مختلف چینلز پہ، جس پہ بھی دیکھیں میڈیا پہ ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مشروط طور پر معافی مانگنے کا بیان دے دیا۔ آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، جس کے حوالے سے عدالت میں موجود صحافیوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جب گفتگو شروع کی، سوال کیا کہ آپ نے مشروط معافی مانگی ہے، یہ بڑے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے سن لیں ذرا جواب، انہوں نے کہا کون سی معافی، میں نے کوئی مشروط معافی کا ذکر تک نہیں کیا، میرا دماغ خراب ہے، کوئی پاگل انسانی ہوگا جو اپنے عوام کو یہ کہے گا کہ آپ فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دیں یا اپنے اداروں پہ حملہ کر دیں۔ کوئی ایسا بیان میں نے نہیں دیا کہ مشروط طور پر میں معافی مانگوں گا۔ میں نے تو بار بار وہی بیان دیا ہے کہ CCTV فوٹیج سامنے لائی جائیں، پہلے بتایا تو جائے، ہمیں دکھایا تو جائے کہ یہ تحریک انصاف کے کارکن ہیں۔ میں یہ واضح کہہ رہا ہوں کہ آگ لگانے والے، جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کرنے والوں کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو تھے میں جانتا ہوں ان سب کو، لیکن یہ میں واضح کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تحریک انصاف کے کارکنان اس میں شامل نہیں تھے۔ جو بھی تھے توڑ پھوڑ کرنے والے تھے۔ CCTV فوٹیج کیوں غائب کی گئی ہیں، کیوں چھپائی گئی ہیں، وہ سامنے لائی جائیں۔ معافی تو ان کو مجھ سے مانگنی چاہیے، جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، مجھے گرفتار کیا، مجھے دھکے مارے گئے، میں معافی بلا ان سے کیوں مانگوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی معافی والا بیان میں نے نہیں دیا۔ تو جو کہہ رہے تھے، مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کر رہی تھی، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی معافی، اب آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ بھلا بچو جی، وہ معافی مانگ کب رہا ہے؟ معافی تو اس نے مانگی نہیں ہے، وہ تو انکار کر رہا ہے۔ وہ تو پہلے دن سے جو کہہ رہا ہے مذاکرات کرنے ہیں تو ان شرائط پہ کرنی ہے، وہی شرائط ہیں جی، ہمارا مینڈیٹ مجھے واپس دیا جائے، ہمارے کارکنان کو رہا کیا جائے، تو صاف شفاف الیکشن کا انعقاد، یہ تو پہلے دن سے اس کے شرائط ہیں۔ جب بھی وہ بات کرتا ہے کہ مذاکرات ان شرائط پہ ہوں گی، تو وہ تو اپنے مطالبات پہ ڈٹا ہوا ہے، اپنے بیانات پہ ڈٹا ہوا ہے۔ آج بھی اس نے کہہ دیا ہے کوئی معافی والا چکر نہیں ہے، میں معافی کیوں مانگوں؟ معافی تو وہ مانگتا ہے جس نے کوئی غلطی کی ہو۔ جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں تو میں کس بات کی معافی مانگوں؟ تو انہوں نے تو سائیوں نے دے دیا تگڑا جواب بنا کے کہ کوئی معافی والا چکر نہیں ہے۔ دوسرا ناظرین اکرام، خان صاحب نے ایک بہت بڑی پیش گوئی کر دی ہے اس حکومت کے متعلق۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے نا، جو میرے پاس تو بہت وقت ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس وقت دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں بڑی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ اس حکومت کے پاس صرف اور صرف 2 ماہ کا وقت ہے۔
اگر ناظرین کرام آپ کچھ دن پہلے کا بیان سنیں تو پتہ ہے آپ کو، خان صاحب نے کہا تھا کہ دسمبر میں الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کی تیاری کریں میرے کارکنان تمام کے، پاکستان میں دسمبر میں نیا الیکشن ہونے والا ہے۔ اب انہوں نے بڑی پیش گوئی کی ہے کہ اس حکومت کے پاس صرف 2 ماہ کا وقت ہے۔ یہ نہیں جانتے جو میں ان کے متعلق میں جانتا ہوں، ان کے پاس وقت کم ہے، میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، خان صاحب نے معافی والا معاملہ بھی جو ہے اس پہ بھی تگڑا جواب ان کا آ گیا ہے کہ کوئی معافی والا چکر نہیں ہے، نہ میں نے معافی والا بیان دیا ہے۔ یہ جھوٹے من گھڑت بیان چلواتے رہتے ہیں میڈیا پہ، تو آج انہوں نے باقاعدہ اس پہ بھی جواب دے دیا کہ کوئی معافی والا بیان میں نے نہیں دیا۔ حکومت کے متعلق بھی انہوں نے پیش گوئی کر دیا ہے کہ یہ 2 ماہ کی مہمان ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک لے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔